الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ خواتین و حضرات، ریاض الصالحین کا درس آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اس سے پہلے جو باب چل رہا تھا عیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا، تیمار پرسی کرنا، دیکھ بھال کرنا، اسی کا یہ دوسرا حصہ ہے۔ اس سے پہلے ہم دعاؤں کے بارے میں پڑھے کہ کیا کیا ہے۔ اب مریض کے پاس جائیں گے تو اس سے کیا کیا باتیں کریں گے یا اس کے ساتھ کیسا پیش آنا چاہیے۔ عام طور پر لوگ مریض سے بہت بیکار باتیں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی صاحب گئے اور بیمار کو پوچھے، بھائی کیسے ہیں، کیا بیماری ہے؟ یہ بیمار، اللہ اللہ فلاں جنے ہمارے گھر کے بازو تھے، ان کو یہ بیماری 2 دن میں گزر گئے۔ اب ایسی باتیں اگر مریض سے کریں گے تو مریض پست ہمت ہو جائے گا۔ لہذا مریض کے پاس صبر کی بات کرنا چاہیے، ہمت کی بات کرنی چاہیے، دلاسا دلانا چاہیے، ان کو امید دلانا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ وہاں پہنچ کر دوسروں کی بیماریوں کا ذکر کر کے ان کو ایسا ہو گیا، ان کو یہاں ہوا، وہ ہوا، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمت دلانی چاہیے۔ اور اگر آدمی کو بالکل یقین ہو گیا ہے کہ اب موت ہے ہی ہے، زندگی سے مایوس ہو گیا ہے، تو اسے یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالصالحین۔ اے اللہ، نیک لوگوں کے ساتھ مجھے ملا، میری مغفرت فرما، میرے اوپر رحم فرما۔ اسی طرح یا اللہم اعینی علی غمرات الموت و سکرات الموت، کہ اللہ مجھے اس حال پر جو موت کی سختی ہے، بے ہوشی ہے، میری مدد فرما۔ اس قسم کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، کبھی مایوس نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمیشہ اللہ سے امید لگائے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید لگائیں کہ اللہ شفا دے گا، بہتر کرے گا، سب کچھ کرے گا۔ ہاں، مریض کو اگر بہت تکلیف ہو رہی ہے، بخار شدت کا ہے یا سر میں درد شدت کا ہے، تو کیا وہ بول سکتا ہے؟ ہاں، بول سکتا ہے کہ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، لیکن شکایت اللہ سے نہ کرے، کیا مجھے اللہ ایسا کر دیا، کیا مجھ ملا، کیا یہ بیماری میرے واسطے تھی کیا؟ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بیماری بیماری ہے، کسی وجہ سے بھی آ سکتی ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ اللہ آپ سے ناراضی ہو تو آپ کو بیماری دیا ہو، کوئی ضروری نہیں۔ ویسا دیکھا جائے تو دنیا میں جتنے بڑے بڑے کفار گزرے، ان کو کبھی سر میں درد تک بھی نہیں ہوا، فرعون، حامان، نمرود کو، تو کیا مطلب اللہ ان سے خوش تھا؟ نہیں، ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ تو اپنی تکلیف کا اظہار تو کر سکتے ہیں کہ ہاں بہت درد ہے، بہت تکلیف ہے، بہت پریشانی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے جب آدمی قریب المرگ پہنچے، موت کے قریب یا جو، تو اس وقت انسان کو چاہیے کہ کلمہ کی تلقین کرے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ایسا کرے کہ وہ آدمی کی تکلیف کو دیکھ کر کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی تکلیف کو برداشت نہ کر کے کلمے سے انکار کر دے، ایسا نہیں، بلکہ آہستہ آہستہ اس کی حالت اچھی ہو تب آدمی کو وہاں بیٹھ کر لا الہ الا اللہ، بھائی لا الہ الا اللہ بولیے۔ اگر وہ شعور میں ہے، ہوش میں ہے، تب پریشانی میں ہے تو یہ بھی نہیں بولنا چاہیے کہ آپ بھی بولیے، خدا نخواستہ انکار کر دیا تو یہ بہت بڑا گناہ ہوگا، اس لیے کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جس میں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کا آخری کلمہ اگر ہو گیا لا الہ الا اللہ، یعنی ہر شرک تو سے چیزوں سے پاک ہو گیا، تو اس کا جنت میں داخل ہونا یقینی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آخری وقت میں یہ کام کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر انسان دنیا سے چلا گیا،
1000 دوا کیے، علاج کیے، دعا کیے، سب کچھ ہوا لیکن نہیں ہوا، دنیا سے چلا گیا، تو کیا کرنا ہے؟ تو سب سے پہلے کہا گیا ہے کہ مریض کی روح نکلنے کے بعد اس کی آنکھ کو بند کر دینا چاہیے۔ ان الروح اذا قبض تبعه البصر، کیونکہ انسان کی جب روح قبض کی جاتی ہے تو آنکھیں اس کی پیچھا کرتی ہیں۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے آنکھیں کو بند کر دو۔ تو اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ میت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ میت کے رشتہ داروں کے جن کو یہ حادثہ ہوا ہے ان سبوں کو صبر اور دلاسا دینا چاہیے۔ حدیث ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضرتم المریض، جب تم مریض کے پاس جاؤ، او المیت یا میت کے پاس، فقولوا خیرا، تو اچھی باتیں کہو، فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، اس لیے کہ فرشتے آمین کہتے ہیں جو کچھ تم کہتے ہو۔ تو وہ اگر مغفرت کی دعا کریں گے تو وہ آمین کہیں گے، اچھی دعا کریں گے تو آمین کہیں گے، موت کی تکلیف سے بچنے کی دعا کریں گے، آخرت میں کامیابی کی دعا کریں گے، موت کے بعد کی پریشانیوں سے بچنے کی دعا کریں گے، قبر کے میں حساب و کتاب آسانی کے لیے دعا کریں گے، تو یہ سب آدمی کو کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہم نے تو پہلے سنا کہ جنازے کی تیاری کرنی چاہیے۔ انسان اگر ایسا ہو جائے، آخر چل بسا، علاج کے بعد سب کچھ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ تو اس وقت کیا کہنا چاہیے جب کسی کی خبر سنے میت کی؟ تو عام طور پر تو ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہم کو لوٹنا ہے، ہماری ساری چیز اللہ کے لیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر کوئی آدمی اس دعا کو سمجھ کے پڑھ لے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو آدمی کا آدھا غم دور ہو جائے گا کہ بھائی ہم کو بھی جانا ہے، ہماری بھی، بس دنیا میں یہ ہے ٹو وے ہے، ایک طرف سے انسان آ رہا ہے، ایک طرف سے جا رہا ہے، یہ صرف ون وے ہے، لوگ جا ہی رہے ہیں، ایک دن ہم کو بھی جانا ہے، اس لیے کہ ہم بھی اللہ ہی کے لیے، ہمارے جسم میں بھی وہی روح، وہی زندگی ہے، اس کو بھی ایک دن ختم ہونا ہے، بلکہ ہماری جان مال سب کچھ اسی کے لیے، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ اس تکلیف میں مجھے اجر عطا فرما، ایسی پریشانی میں مجھے اجر عطا فرما، بہتر بدلہ عطا فرما، وخلف لی خیرا منہا، اور اس سے بہتر عطا فرما، الا اجرہ اللہ تعالی فی مصیبتہ واخلف لہ خیرا منہا، تو ضرور اللہ اسے اس سے بہتر دے گا اور اس کی تکلیف اور پریشانی کو ختم کرے گا۔ اور دوسری حدیث میں آیا ہے کہ سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے، ان للہ ما اخذ وعطا، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ وہ لے یا جو کچھ عطا فرمائے، سب کچھ اللہ کے لیے۔ تو لہذا آدمی کو ان سب چیزوں پر اپنے غم کا اظہار ایسا نہیں کرنا چاہیے جس سے غلط طریقہ، جس کو نوحہ کہتے ہیں، اور ہاتھ پیٹنا، کلے پیٹنا، جو ہے چیخنا چلانا، یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ البتہ آدمی کی آنکھوں سے آنسو آ جائے، آدمی کے دل پر غم ہو، یہ کوئی غلط نہیں ہے۔ جیسے کہ اما النیاحۃ فحرام، نوحہ یعنی چیخنا چلانا، کلے پھاڑنا، کپڑے پھاڑنا، بالوں کو نوچنا، یہ حرام ہے۔ لیکن وَأَمَّا الْبُكَاءُ، کبھی انسان کے آنکھ سے آنسو آ جائے یا دل پر غم ہو، تو یہ چیز غلط نہیں ہے، یہ چیز جو ہے منع بھی نہیں کیا گیا ہے، اور یہ انسان کے تکلیف کا اظہار ہے، لہذا یہ چیز غلط نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آدمی کو چاہیے کہ جنازے کی اور دوسری چیزوں کی جلدی کرے۔ اگر کوئی وجہ نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، تو آدمی کو جلد سے جلد اٹھانا چاہیے۔ مثال کے طور پر کوئی حادثہ ہو گیا تو اس کی جانچ پڑتال ہے، تو اس کے لیے لیٹ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی وجہ نہیں ہے تو اس میں لیٹ کرنے کے لیے منع کیا گیا۔ کیا وجہ؟ کہ اگر وہ نیک ہے تو اس کو جلد سے جلد اس کی نیکی کا بدلہ ملنا چاہیے، اور اگر وہ گنہگار ہے تو گنہگار کو
بھی اس کا حق ملنا چاہیے۔ تو اب اس کے بعد جنازے کی دعا ہوتی ہے، جنازے کی نماز پڑھنا، جنازے میں ساتھ چلنا، تدفین میں شریک ہونا، قبر میں جانا یعنی قبرستان جانا، یہ سب بھی ثواب کا کام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شہد الجنازۃ حتی یصلی علیہا، کہ جو آدمی جنازے میں شریک ہوا اور یہاں تک کہ نماز پڑھا، فلہ قیرات، تو اسے ایک قیرات ثواب۔ ومن شہدہا حتی تدفن، اور یہاں تک کہ وہ دفن میں بھی شریک ہوا، فلہ قیراتان، تو اسے 2 ثواب، مطلب 2 اسے عبرت کی باتیں ملی۔ اور قیرات کہتے ہیں جبل احد کے پہاڑ کے برابر، 2 بڑے پہاڑوں کے برابر۔ تو اتنا بڑا ثواب اس میں حاصل، کیوں کہ آدمی اس سے عبرت حاصل کرتا ہے، اسے اپنی حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ ہماری بھی زندگی کی یہی حقیقت ہے۔ آج ہم تھوڑی سی جب وہ مٹی ڈالتا ہے تو اسے سوچنا چاہیے کہ ایک دن ہمارے جسم پر بھی یہ سارے مٹی پڑنے والے ہیں۔ آج تھوڑی سی مٹی کپڑے کو لگ جاتی ہے تو ہم کو ناگوار گزرتا ہے، برا لگتا ہے، جھٹکتے ہیں، لیکن اتنی ساری مٹی ہمارے جسم پہ پڑنے والی ہے تو اس کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنا۔ تو جو آدمی مسلمان ہے اور جنازے کا اتباع کرتا ہے، یعنی جنازے کو فالو کرتا ہے، جاتا ہے اور ایمان اور نیکی کی وجہ سے، تو اس کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے۔ اگر آدمی کے جنازے میں لوگ زیادہ سے زیادہ ہیں تو کم سے کم 3 صف بنانا چاہیے، اور زیادہ کتنا ہو تو کوئی بات نہیں۔ اور اگر حدیث میں آئے کہ کسی کے جنازے میں 40 لوگ ایسے ہوں جو زندگی میں شرک نہیں کیوں اور ان کے شفا کی دعا کریں، اللہ ان کی سفارش کو قبول کرے گا، یعنی ان کے مغفرت کی دعا کریں تو اللہ میت کی سفارش کر لے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه، کہ اگر 40 آدمی اس میں ایسے ہوں جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا ہو اور وہ ان کی سفارش کی دعا کریں، مغفرت کی دعا کریں، تو اللہ ان کی سفارش کو قبول کر لے گا۔ تو معلوم ہوا کہ جنازے میں بھی شرکت کرنا چاہیے، اور یہ بھی نیکی کی چیز ہے۔ جنازے میں کیا دعائیں پڑھنی چاہیے؟ تو اس میں بھی کئی دعائیں ہیں جو بڑی اہم ہیں، اور وہ سب آدمی کو پڑھنا چاہیے، خاص کر جنازہ پڑھانے والے کو۔ تو جنازے کی نماز میں 4 تکبیریں ہوتی ہیں۔ وہ 4 تکبیر میں پہلی تکبیر کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بعد سورۃ الفاتحہ، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے جو مسلم شریف کی ہے کہ سورۃ الفاتحہ پہلی تکبیر کے بعد۔ دوسری تکبیر کے بعد درود شریف جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد آخر تک۔ تیسری تکبیر کے بعد مغفرت کی دعا۔ اب مغفرت کی دعا میں بہت سی ہیں، اس میں اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحی الاسلام ومن توفیت منا فتوفہ علی الایمان اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعد، یہ سب دعائیں۔ اسی طرح اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ، کہ اللہ ان کو بخش دے، اے اللہ ان پر رحم کر، اے اللہ ان کے ساتھ عافیت کا معاملہ عطا فرما، اے اللہ ان کو معاف کر دے اور ان کی مہمان نوازی کر۔ کہاں؟ جنت میں۔ اور ان کے قبر کو کشادہ کر دے، اس کو ایسے طرح دھو پانی سے یا برف سے کہ سارا گناہ پاک ہو جائے، اور اس کے گناہوں کو ایسے پاک کر جیسا سفید کپڑے کو گناہوں سے پاک کیا جاتا ہے، میل کچل سے پاک کیا جاتا ہے۔ اس کا گھر دنیا کے گھر سے بہتر بنا دے، اس کے اہل والوں کو دنیا کے اہل والوں سے بہتر بنا دے، اور اس کو جنت میں داخل فرما، جہنم سے محفوظ فرما اور قبر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یہ سب عربی میں بھی ہیں، تو عربی میں یاد کر لینا زیادہ بہتر ہے، اور یہی دعا کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اور بھی ایک دعا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیے اللہم انت ربہا وانت خلقت، اللہ یہ آپ ہی اس کے رب ہیں، آپ ہی نے اس کو پیدا کیا، آپ ہی نے اس کو اسلام کی ہدایت دی، اور آپ ہی اس کے روح کو قبض کیے ہیں، اے اللہ اس کی ظاہر پوشیدہ سب کو آپ جانتے ہیں، اے اللہ ہم سب اس کے لیے سفارش کر رہے ہیں، آپ اسے معاف کر دیجیے۔ تو اس قسم کی بھی دعائیں
کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ جنازے کے لیے اس آدمی کو بلائے جو بہتر سے بہتر اچھے سے اچھی دعائیں کر سکے۔ پھر اس کے بعد جب جنازہ ہو جائے تو اس کو دفن کرنا چاہیے۔ دفن کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ قبر جو ہے کس طریقے سے کھودا جائے، لیکن ایک چیز یہاں اور بتلائی گئی ہے کہ میت کو چاہیے کہ اس کے کفن دفن سے پہلے اس کے اوپر اگر قرض ہے تو وہ ادا کر دیا جائے۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ گھر والوں کو چاہیے، بیٹے کو بیٹیوں کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے قرض ادا کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ، مومن کی جان اس کے قرض کی وجہ سے لٹکی رہتی ہے جب تک کہ وہ اسے ادا نہ کرے، اس لیے قرض پہلے ادا کرنا چاہیے۔ بہت اس کی وعید آئی ہے۔ دوسری حدیث کی کتابوں میں آیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز اس وقت تک نہیں پڑھاتے تھے جب تک کہ اس کے اوپر قرض ہو۔ قرض اگر نہیں ہے تو پھر جو ہے آپ جنازے کی نماز پڑھایا کرتے تھے، اس کے علاوہ اگر ہے تو نہیں پڑھایا کرتے تھے۔ تو لہذا قبر سے کفن دفن سے پہلے آدمی کی قرض کو ادا کر دینا چاہیے۔ پھر دفن کرنے کے بعد وہاں واعظ و نصیحت بھی کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے۔ دعا بھی کر سکتے ہیں الگ الگ یا اجتماعی، جو بھی ہے۔ لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں، یہ سب بیکار چیزیں ہیں۔ کسی بھی طریقے سے دعا کرنا چاہیے۔ دعا جو ہے میت کے لیے کرنا اس کے دفن کے بعد یہ بہتر ہے، بلکہ کہا گیا کہ وہاں تھوڑی دیر ٹھہرے رہو، اس کی استغفار کی دعا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے اور آپ وہاں پہنچے تھے۔ اسی طریقے سے اب موت کے بعد کیا کرنا ہے؟ تو میت کے طرف سے صدقہ اور دعا دونوں چیزیں درست ہیں۔ صدقہ ان کے نام سے جو کچھ کیا جائے گا، جیسے ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا ان امی افتلتت نفسها واراها لو تکلمت تصدقت، کہ میری ماں کو اچانک موت آ گئی، مجھے پورا یقین ہے کہ اگر اس کو بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ ضرور صدقہ کرنے کے لیے کہتی فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِن تَصَدَّقْتُ، کیا اس کے لیے اجر ہے اگر میں صدقہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم، رواہ البخاری و مسلم۔ تو معلوم ہوا کہ موت کے بعد ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے صدقہ خیرات کرنا، صدقہ جاریہ، یہ بھی جو ہے درست ہے اور آدمی کو کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک حدیث جو مسلم میں، یہ حدیث تو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، اب جو حدیث ہے وہ مسلم شریف میں ہے، تو اس میں حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عملہ، کہ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، مگر 3 راستے باقی ہیں جس کی وجہ سے اسے ثواب ملتا ہے، ایک صدقہ جاریہ جو زندگی میں کیا ہو یا زندگی کے بعد اس کے نام پہ کیا گیا ہو، پانی کا انتظام، سائے کا انتظام، مسجد کا انتظام، یتیموں کی دیکھ بھال کرنی، مدارس، صدقہ جاریہ، سرائے، کوئی بھی چیز جس سے انسان کو فائدہ پہنچے، اور علم ينتفع به، یا علم جو خود کسی کو سکھایا ہو یا ایسا علم جاری کیا ہو جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، تو جب تک وہ چیز جاری رہے گا اس کو ثواب ملے گا، او ولد صالح يدعو له، یا صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرے گی، تو یہ بھی جو ہے درست ہے اور ایسا کرنا چاہیے۔ پھر مرنے کے بعد چاہیے کہ آدمی میت کے بارے میں اچھے الفاظ کہیں، برے الفاظ نہ کہیں، تعریفی کلمات کہیں، اچھے الفاظ کہیں، کیونکہ ایک بار حضرت انس رضی اللہ عنہ سے راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک جنازہ لایا گیا تو لوگوں نے ان کے بارے میں اچھی اچھی باتیں کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وجبت، واجب ہو گئی۔ دوسرا ایک جنازہ جا رہا تھا تو لوگوں نے ان کے بارے میں کچھ برا بھلا کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وجبت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ وجبت کیا معنی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم نے ان کی خیر بیان کی تو اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دیا، تم نے ایک اور کی شر بیان کی تو اس کے لیے جہنم واجب ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب انسان دنیا سے چلا جائے تو اس کی اچھائیوں کو بیان کریں، کیونکہ اب اللہ کے حوالے ہے، اللہ اس کے ساتھ جو معاملہ کرے، ہم اس کے ساتھ اچھائی کا بات کریں گے اللہ ہم کو بھی اس میں اجر دے گا، برائی کریں گے تو ہو سکتا ہے اللہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے لیکن ہم برے ہو جائیں گے۔ اس لیے کبھی بھی جو انسان دنیا سے چلا گیا اس کے ساتھ اچھائی کا سلوک کیجیے،
اچھائی سے پیش آئیے۔ ایک شخص ہے جس کے چھوٹے چھوٹے بچے دنیا سے چلے گئے، بڑھاپے کی موت ہے، یہ سب ہے، ٹھیک ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچوں کی موت کا کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں بچپن میں، اپنے ماں باپ کو جہنم سے بچانے کا ذریعہ بنیں گے۔ لہذا ایک حدیث میں 3 بچوں کا آیا ہے، ایک صحابیہ تھی جنہوں نے کہا اللہ کے رسول 2 ہی بچے ہیں اگر ان کا، تو آپ نے کہا اگر 2 بھی ہو، بعض روایتوں میں 1 کا بھی آیا، اگر اس پر صبر کرے اور اللہ سے شکوہ شکایت نہ کرے بلکہ صبر کی زندگی کرے، تو اللہ تعالیٰ ان بچوں کی وجہ سے ماں باپ کو بھی جہنم سے بچا لیں گے۔ تو لہذا اگر کسی کو ایسی تکلیف آ جائے تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کے لیے خیر ہے، اللہ اس میں خیر کا پہلو رکھے۔ یہ تو اچھے لوگوں کی خبریں ہوئی۔ اگر کوئی برا انسان ہے اور ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ نافرمان تھا، ظالم تھا، پکا تھا، ساری چیزیں، ایسوں کی خبروں کی ہو تو کیا کیا چاہیے؟ اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے، وہاں سے جلد گزر جانا چاہیے، اور وہاں پہنچیں تو اللہ تعالیٰ سے ڈریں، روئیں، گڑ گڑائیں، اور اس کے ان قوموں پہ جو عذاب آیا ہے خاص کر اگر وہاں سے گزر رہے ہیں تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، عبرت حاصل کرنی چاہیے ان لوگوں کی موت، کیونکہ موت سے بھی عبرت حاصل کرنا ہے، اور خاص کر ظالموں کی موت سے تو اور زیادہ عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ تو یہاں تک یہ سب باتیں تھیں جو موت، عیادت، موت کے بعد دعائیں، جنازے کی دعائیں، ان سب چیزوں کا بہت سے لوگ اس میں بہت سی غلطیاں کرتے ہیں، لیکن چونکہ یہاں پہ صرف ریاض الصالحین کی بات ہی آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، اس لیے ہم دوسری باتیں لائیں آ رہے ہیں، ورنہ لوگ بہت سی غلطیاں کرتے ہیں میت کے ساتھ، میت کے بعد ان کے نام پر الٹے سیدھے، آگے چل کر رسم و رواج کے باب جو آئیں گے تو وہاں پر یہ سب باتیں آئیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو زندگی سے عبرت حاصل کرنے کی، موت سے عبرت حاصل کرنے کی، زندگی میں سکون کی، موت کے وقت سکون کی، موت کے وقت راحت کی، موت کے وقت توبہ کی، اور موت کے بعد کامیاب زندگی کی توفیق عطا فرمائے، آخرت میں بھی اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب بنائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔